لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح کریں، 3 باتوں کا وعدہ ہے۔ پہلی بات، جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین کی بادشاہت عطا کی تھی، ویسے ہی زمین پر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو دوبارہ امن و امان اور خلافت نصیب کرے۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ہم ان کے دین کو دنیا میں خوب مضبوط جما دیں گے۔ نمبر 3، ان کے اندر جو بدعملی پھیلی ہوئی ہے، ہم ان کے فساد اور بدعملی کو امن و امان اور سلامتی میں تبدیل کر دیں گے۔ ہمارا موضوع جو ہے ابدی امن۔ اسلام آیا، امن کا پیغام لے کے آیا۔ اسلام جتنا عام ہوتا گیا اتنا ہی زیادہ امن قائم ہوا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام پر جتنا زیادہ لوگ عمل کریں گے، اسلامی احکام کی جتنی پابندی ہوگی، دوستو اتنا ہی زیادہ امن و امن رہے گا۔ جب تک اسلام پر ہم قائم ہیں، امن ہیں، اسلام اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں ہر جگہ فساد رہے گا، کہیں بھی انسان کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہمیشہ رہے تو دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر امن ہمیشہ قائم رہے گا تو توحید کی برکت سے قائم رہے گا۔ توحید کے ختم کر دینے کے بعد اس کائنات میں کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ ہوتے تو دنیا میں ایسا فساد پھیلتا کہ نہ زمین باقی رہ جاتی نہ آسمان باقی رہ جاتا۔ نبی علیہ السلام جب قریب آئے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوراً آپ قریب آنے کے بعد دور ہٹ گئے، کچھ دور جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام ان کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں پریشان ہو، میں کیوں ہٹ گیا، تم ہم سے پوچھتے کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، او کما قال علیہ السلام، میں قریب گیا تو میں نے دیکھا 2 فرشتے ہیں اور دونوں فرشتوں کے ہاتھ میں جنتی غذائیں ہیں، یدسان فی فیہ، اور باری باری دونوں فرشتے اس کے منہ میں کھانا ڈال رہے ہیں۔ فعلمت انہ کان جائعا، یہ بھوکا پیاسا تمہارا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کھانا جنت کا کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تجہیز تکفین کا انتظار کرو۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ھذا من الذین، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں امن و امان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ دنیا میں امن و امان، قبر میں امن و امان، حشر میں امن و امان، ساری دنیا آخرت میں ہر جگہ امن و امان کن کو نصیب ہوگا بتا سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ھذا من الذین، یہ تمہارا بھائی ہے جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عقیدے پر، اس کے ایمان خالص کی بنا پر اللہ نے اس کو امن و امان نصیب فرمایا ہے۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک سورۃ الانعام کی اس آیت میں کیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر۔ اب آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اوپر والے کی عبادت تو ہفتے میں 1 دن، بلکہ برا نہ سمجھیں تو 90% مسلمان صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ توحید ختم ہوئی، اس دنیا سے امن و امان چلا گیا۔
ہوتی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پناہ تھا، اور دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو توحید ہمیشہ قائم رہے، اور جب تک توحید قائم رہے گی اس وقت دنیا میں امن و امان برقرار رہے گا۔ آج بھی الحمدللہ ذرا ایک نگاہ ڈالیں، دنیا میں جن ملکوں کے اندر جتنی زیادہ توحید ہے اتنا ہی زیادہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم رکھا ہے۔ نمبر 2، میرے بھائیو، اگر امن و امان چاہتے ہیں تو صرف ہفتے میں ایک دن نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، صرف رمضان میں مسلمان نہیں بننا پڑے گا۔ امن و امان کے کچھ وعدے ہیں۔ سورۃ نور کی آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ امن کیسے قائم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح کریں، 3 باتوں کا وعدہ ہے۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین کی بادشاہت عطا کی تھی، ویسے ہی زمین پر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو دوبارہ امن و امان نصیب کریں۔ نمبر 2، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ہم ان کے دین کو، جو دین ہم نے ان کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، ہم اس کو دنیا میں دین کے قدم کو خوب مضبوط جما دیں گے، دین خوب مضبوط رہے گا، قائم رہے گا۔ نمبر 3، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ان کے اندر جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہم ان کے فساد اور بدامنی کو اللہ نے بیان فرمایا امن و امان اور سلامتی میں تبدیل کر دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح صرف ایمان پر نہیں، توحید پر نہیں، توحید کے ساتھ ساتھ عمل صالح اگر ہم کرتے رہیں گے تو توحید اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں 3 اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرے گا۔ ایک تو ہے حکومت بادشاہت ہماری ہوگی، قوت و طاقت ہماری ہوگی، ہم حاکم ہوں گے، ساری دنیا محکوم ہوگی۔ نمبر 2، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے دین کی جڑیں کو مضبوط کر دیں گے، دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہم ان کے ہاں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، نہ مسجد میں امن، نہ بازار میں امن، نہ شادی حال میں امن، نہ اجلاس میں امن۔ اللہ اکبر! ابھی جو رمضان گیا ہے، ایک شخص مسلم ملک کا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم اگر رمضان میں اعتکاف کرے تو اعتکاف کرنے کے لیے تنخواہ دے کر کے 2 باڈی گارڈ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اور 2 باڈی گارڈ کو تنخواہ دینا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ مسجد میں کیوں؟ کہا میں نے ایک بگلا بنا رکھا ہے، گھر پر ایک گاڑی کھڑی ہے، دبئی سے گیا اور اگر اعتکاف کیا تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اعتکاف میں اکیلے بیٹھے رہیں، 2-4 آدمی آئیں اور کہیں جتنا ہے سب کچھ نکال کر کے دے دو ورنہ مار ڈالیں گے۔ اللہ اکبر! مسجدیں بھی اللہ کی قسم امن و امان کی نہیں رہ گئی ہیں۔ یہ بدامنی کیوں پھیلی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا اگر ایمان اور عمل صالح کرنے لگو، ایمان بھی خالص ہو اور عمل بھی تمہارا سنت کے مطابق ہو اور پابندی کرنے لگو، تو یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم تمہارے ہاں سے فساد کو ختم کر دیں گے، امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن و امان پھیل جائے گا اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کرنا شروع کر دیا۔ لیکن شرط کتنی ہے؟ 5۔ نمبر 1 ایمان خالص، نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح، نمبر 3 یعبدوننی اللہ کی عبادت۔ اللہ اکبر! خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ افسوس سر افسوس، عیسائی ہمارا اللہ کو ہفتے میں 1 دن پہچانتا ہے، سنڈے کو، اور یہودی بھی 1 ہی دن پہچانتا ہے، سیٹرڈے کو، اور یہ مسلمان بھائی بھی مسلمان فرائیڈے کو بنتا ہے، یہ مسلمانت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب اتنا زیادہ ہم فرائض کو ترک کریں گے تو ہمارا ایمان کس کام کا رہے گا اور امان کہاں برقرار ہوگا؟ رمضان لگا
ٹوپی خریدی، ایک کرتا لے لیا، اور اگر جوتا چوری ہونے کا ڈر نہ ہو تو جوتا بھی نیا لے کر کے آئے، لیکن سوچتا ہے نیا جوتا پہن کے جائے تو واپس نہیں لوٹیں گے۔ اسی لیے ایک ٹوپی نیت کرتا ہوں رمضان میں وہ پہن کر کے نماز پڑھنے کی، ایک لنگی ایک کرتا خریدا، اور اب رمضان بھر مسلمان ہے، اور اتنا پکا نمازی بن جائے گا کہ ایک ہفتے تک پرانے نمازیوں کو اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، اب 20 کے بعد 10 صفیں تھی تو 5 ہو گئی اور گھٹنے لگا، آخر میں اگر 27ویں شب نہ آئے تو 20 رمضان کے بعد وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں جو اصلی اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ ہم اگر فرائض کی پابندی نہیں کر سکتے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز قائم کرو، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ واٹس ایپ پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نمازی تو سب سے بڑی چیز تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ